This is where addiction recovery and weight management, their paths cross, یعنی intersectional area آتا ہے حسنین بھائی. اور وہ یہ ہے کہ سیلف ڈسپلن. میں آپ ہم سب پتہ کیسے وزن کم کرنا چاہتے ہیں؟ سم شارٹ کٹ, سم مزدوری ان دا جم, سم ڈیفیکلٹ ڈائٹ, سم سیلف ہارم. اور ٹرینرز کو بھی, جیسے جمز میں ٹرینرز وغیرہ ہوتے ہیں نا, تو انہوں نے بھی کافی عرصے ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کے یہ سیکھ لیا ہے کہ کون سی باتیں کرنی ہیں, کون سی نہیں کرنی. جیسے میں نے پچھلے 10-15 سالوں میں دیکھا ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے ایکسرسائز میں, اسے کہتے ہیں پری جمنگ. ایسی غذاؤں کا یا کافی کا یا چائے کا استعمال یا کیپسول کی فارم میں کیفین دے دی جائے جس سے بندہ تڑف اٹھے, اور اس کا ایک انگریزی نام رکھا ہے پری ورک آؤٹ. یہ آپ نہیں ہیں. ہاں, آپ اپنی سمجھ بوجھ سے, اپنی ہیومن ایبلٹیز سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایبلٹیز دی ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں. گوگل, کتابیں, ویڈیوز, ریکوری لٹریچر, ان کی مدد سے جو صحیح ہے اس کو جان سکتے ہیں. مینیجیبل, ریکوریبل ہے, لیکن ابھی تک زین بھائی یہ ایک بدقسمتی رہی ہے آپ کی ریکوری میں. آپ نے کبھی ریکوری کو اکٹھا نہیں ہونے دیا. آپ نے کبھی ان بے صبرے بچوں کو دیکھا ہے جن کے پاس منی, وہ کیا ہوتا ہے جی, منی بینک یا گلہ جسے کہتے ہیں, وہ پگی بینک. کیا بات ہے یار انگریزیاں دی. میں آتا ہوں, وہ تو ہیں ہی, لیکن میں آ رہا ہوں. تو کچھ بے صبرے بچے ہوتے ہیں. ایک تو وہ گھر میں سارے لوگوں سے کہتے ہیں کہ کنٹریبیوٹ, باقی لوگ بھی محبت میں, کوئی بڑا بہن بھائی, امی ابو, کوئی کوائن شوائن بچے ہوں, چھوٹے موٹے نوٹ ہو تو ڈال دیتے ہیں, پر انہیں رات کو نیند نہیں آتی. جیسے آپ ضرور پڑھیے گا, آپ کی تعلیم مکمل ہوگی تو I'll be one of the people جنہیں خوشی ہوگی. تعلیم تو خیر مکمل نہیں ہوتی, آپ کا کوئی ڈگری پروگرام مکمل ہوگا, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ پڑھائی میں دل لگا دیں تو پھر تو نشہ کرنے کا خیال آپ کی جان چھوڑ دے گا؟ یہ نہیں کہہ رہا, میں اس پاسبلٹی کی بات نہیں کر رہا. مجھے آپ سے اچھی امیدیں ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ آپ پڑھائی کے نام پر یہ طرح نہیں کریں گے. میں آپ سے اچھی امیدیں ہیں ہم سب کو. میرا سوال کچھ اور تھا. میرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی کہ اگر آپ کام میں کھپ جائیں, پڑھائی میں کھو جائیں, آپ کی شادی کر دی جائے, آپ کے ڈھیر سارے بچے ہو جائیں, تو پھر آپ کو نشے کے متعلق یا نشے کی کریونگز یا ان سے متعلقہ ساری چیزوں سے نجات مل جائے گی؟ میری, آپ کی, ہم سب کی زندگی میں انٹوورڈ اور پسند نہ آنے والی چیزیں اور کرائسس اور مسئلے اور پریشانیاں, یہ تو ہے. آپ ہر ریئل لائف اسے ہی کہتے ہیں, پر یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ جب ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو ہمارا دل کام میں نہیں ہوتا. جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دل کہاں ہوتا ہے؟ کبھی یہ خیال آتا ہے, کبھی وہ خیال آتا ہے. اچھا, تو when at work, ضرور جائیے یار گھر. یہ کلینک ہے آپ کا, علاج کا کوئی درجہ پورا ہوتے ہی آپ انڈور سے آؤٹ ڈور میں تو جائیں گے, اس میں کیا پرابلم ہے؟ کیا خیال ہے؟ But when at work, and to the best of my understanding, work کا مطلب نشہ کرنا نہیں ہے. آپ چاہیں, آپ کا کوئی دفتر ہے؟ اچھا, کیا آپ کسی جگہ پر پرنٹ کر کے یا ہاتھ سے لکھ کے لگا سکتے ہیں کام کرنے کا مطلب نشہ کرنا نہیں؟ لیکن ایک تو مجھے جھجک بڑی ہو رہی ہے, ہوتی تھی, آج آسانی ہو رہی ہے. دوسرا, کوئی مناسب ورڈ نہیں مل رہے تھے. لیکن کیا آپ نے غور کیا ہے کہ آپ نشہ کرنے کے بغیر بھی لوز کینن ہوتے ہیں؟ کدی ادھر وج, کدی ادھر وج. لوز کینن سمجھتے ہیں؟
کینن تو ہوتا ہے نا گولا, توپ دا گولا, اور لوز کا مطلب ہے جن کی کوئی ڈائریکشن نہیں, کسی کو بھی زخمی کر سکتے ہیں. ایسے کانسیپٹ کو ہم لوز کینن ہونا کہتے ہیں. تو ایسا تو ہے عبداللہ بھائی کہ جب آپ نشہ نہیں بھی کرتے تب بھی آپ کی طبیعت شخصیت میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں. یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس یا آپ کے ابا جی کے پاس آپ کے ایکسیڈنٹس کو کم کرتے ہوئے ختم کرنے کا کوئی پلان موجود ہے؟ وہ کیا ہے پلان؟ وہ تو ہو ہی رہی ہے. پلان مجھے ایکسیڈنٹ روکنے کا بتائیں. نمبر 1, کیونکہ بہت سے لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے پراپرلی کہیں سے کچھ معاملات میں ٹریننگ نہیں لی ہوتی. آپ حیران ہوں گے سن کے کہ ہم انسان سالوں اپنے دانت برش کرتے ہیں اور ہمیں دانت برش کرنے کی ٹیکنیک نہیں آ رہی ہوتی. پھر ہمیں کوئی ڈینٹسٹ بتاتا ہے کہ دانت ایسے صاف کرتے ہیں, برش کو اس طرح سے موو کرتے ہیں, سائیڈ ویز نہیں کرتے, ایسے اوپر نیچے موومنٹ ہوتی ہے. تو ہم سے ہوتا ہی نہیں کیونکہ وہ سالوں سے ہمیں عادت پڑی ہوتی ہے نا. تو میں آپ کی بات سے متفق ہوں. آپ چاہیں تو اپنے ابا جی سے گاڑی چلانا سیکھ لیں. آپ کو لگتا ہے ریزلٹس اس کو سبسٹینشیٹ نہیں کرتے؟ ہاں یار, میں اور آپ کو ریزلٹس کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا. دیکھیے یہ سوچ تو اس سے ملتی جلتی سوچ تو عبداللہ بھائی ریکورنگ ایڈکٹس کو یا ایڈکٹس کو بھی ہوتی ہے. سلمان بھائی یہی سوچ ایڈکٹس کو بھی ہوتی ہے کہ میں نشے کو مینیج کر سکتا ہوں, پر جو ریزلٹس ہیں نا وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کوئی چکر نہیں. اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے یہ پوچھ لیتا ہوں کہ آپ یہاں سے انڈور کا کام مکمل کر کے گھر واپس چلے جائیں گے, پھر آؤٹ ڈور میں آئیں گے. تو اگر کسی دن آپ کے کسی کزن نے یا کزن کے بیٹے نے یا کسی, جیسے میں تو ایک ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل ہی گھڑ رہا ہوں نا, آپ سے کہا کہ آپ ریہیب سینٹر سے ہو کے آئے ہیں, کون سا ریہیب سینٹر تھا مجھے بھی بتائیں, تو کیا ہوگا؟ وہ تو پتہ ہے. میں آپ سے بات ہو رہی ہے, یہ سین ہے, پھر کیا ہوگا یہ بتائیں. اچھا, پر اندر ہی اندر آپ کو تو بڑی شیم بھی ہو رہی ہوگی نا. ہو بھی رہی ہونا تو فیس کر لیجئے. ذرا آپ اس سیکوینس کو سمجھ لیں. دیکھیں ہاں, اباؤٹ ڈرگ ایڈکشن اینڈ اٹس ریکوری. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں نا تو ڈرائیونگ سیٹ پر آپ ہوتے ہیں اور اللہ نے آپ کو بہت لیڈرشپ سکلز دی ہیں. میں یہاں پر بھی دیکھتا ہوں جب آپ چپس کرنا شروع کرتے ہیں نا یہاں پہ, تو ویلنگ ویز کی دیواروں میں سے مجھے آوازیں آتی ہیں, چپس منگا دیو, چپس منگا دیو, چپس. آپ باقاعدہ پیشنٹس نو پیچھے لا لیندے ہو. یو ہیو اسٹرانگ لیڈرشپ سکلز. میں کر رہا ہوں اس موضوع پہ کام, اور میں آپ کو اپنی ایک خامی اور ایک خوبی بتاتا ہوں. خامی یہ ہے کہ میں سلو بہت ہوں, بہت سلو ہوں, بہت سلو ہوں. خوبی یہ ہے کہ جس ٹیم کا میں حصہ ہوں وہ اپنے ریزلٹس کو اچیو کر لیتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لیز کا پیکٹ کھولیں تو یہ دل میں خیال آئے کہ یار کیا کر رہے ہو, کم ہے, کچھ بڑھا لیجیے. کم ہے, کم. ہاں, لیٹس موو آن. وی کین ڈو بیٹر دین دس. ہم سب کی صلاحیتیں زیادہ ہیں, ہمارے ریزلٹس کم ہیں. یہی شکایت ہمیں بچپن میں ہمارے ٹیچرز اور ہمارے پیرنٹس کو بھی رہی. جب ہمارا رزلٹ آتا تھا تو وہ یہی کہتے تھے نا, کمپیریزن تو خیر نہیں کرنا چاہیے, آئی ایم ناٹ ان دا فیور, لیکن یہ ضرور یعنی سوچ وہ کرتے تھے کہ آپ کی انٹیلیجنس یا آپ کی صلاحیت زیادہ ہے. ہاں, پر ایڈکشن میں نہیں ہوتا. اگر کسی نے, کسی ریکورنگ ایڈکٹ نے اپنی کریڈیبلٹی کو اسرٹ کرنا ہے تو اس کے لیے اسے اپنی ایڈکشن کی ریکوری پر کام کرنا پڑنا ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟
صرف گروپس اور کلاسز میں؟ جب آپ پی ایس ایل کے میچز دیکھتے ہیں نا، میں فکر مند ہوتا رہتا ہوں. مجھے لگتا ہے آئی مائٹ بی رانگ، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی بھرپور فکر نہیں ہے اپنی ریکوری کی. اچھا میں بالکل نہیں کہہ رہا آپ پی ایس ایل کے میچز نہ دیکھیں. میچز دیکھنا یا نہ دیکھنا از ناٹ سم تھنگ دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو گیو سم فتوا آن. بھی ایسا ہوا کہ میں آپ کے پاس سے گزروں اور آپ مجھے ایڈکشن ریکوری پر کچھ پڑھتے دکھائی دیں؟ کب سے ہوگا؟ کیونکہ اس میں کامیابی چھپی ہے. سکسیس ان ٹریٹمنٹ از ٹائم ان ٹریٹمنٹ. آپ کے کچھ کریڈٹ آورز ہیں جو آپ کو ایڈکشن ٹریٹمنٹ میں، کریڈٹ آورز کا کانسیپٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا یار، کیا ہوتے ہیں؟ کوئی کام کو ایک سیمسٹر کے اندر کوئی اسائنمنٹس ہوتی ہیں، کوئی ٹیسٹ ہوتے ہیں، کوئی کوئز ہوتے ہیں، کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے، کچھ پری ریکویزٹس ٹو کمپلیٹ دا سیمسٹر ہوتا ہے سارا، اور اس کے بعد آپ کو اور ہمیں کیا ملتے ہیں؟ کریڈٹ آورز. پہلے پرانا سسٹم تھا اینول سسٹم، اس میں سارا سال تیاری پڑھائی کے بعد ایگزام دیں تو جڑا پاس ہو جائے وہ پھر پروموٹ ہو جائے گا، جڑا نہیں ہوئے گا وہ نہیں ہوئے گا، اور کرنا پڑے گا. بلال بھائی میں نے اس پروجیکٹ میں لوگوں کو تیزی سے کامیاب ہوتے دیکھا ہے، درمیانے وقت میں کامیاب ہوتے دیکھا ہے، اور لمبا راستہ کاٹ کے کامیابی کی طرف جاتے دیکھا ہے وایا بٹنڈا. آپ چاہیں تو تینوں طرح کی کیٹیگریز میں کہیں پر بھی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. آپ کو تیزی سے خوشیوں والی، اطمینان والی زندگی میں جانا ہے؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی کافی وقت پڑا ہے کوئی گال نہیں کر لیں گے؟ یا جیسے کچھ پیشنٹس جو علاج میں نئے تشریف لاتے ہیں وہ ایسے بھی تو فرماتے ہیں یا کہتے ہیں نا کہ اس دفعہ آپ مجھے انڈور سے آؤٹ ڈور میں ٹرانزیشن کر دیں، اگر دوبارہ میں نے نشہ کیا تو 200 دن کے لیے 500 دن کے لیے لے آئیں. صبح اٹھیا نہیں جاندہ، رات نو نیند نہیں آندی، کلاسز میں بیٹھنا دو بھر ہوتا ہے، اپنے ڈینائل مینجمنٹ کاؤنسلنگ میں رہنا تو دور کی بات، کلاس میں بیٹھنا مشکل ہوا ہوتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ آپ کئی دفعہ فرماتے ہیں جب میں پوچھتا ہوں کہ بھائی ایسے کیوں بیٹھے ہیں، پلیز سٹ بیک، تو کہتے ہیں سر میں تھک گیا ہوں. تو میں پوچھتا ہوں یار خیریت کیا ہوا؟ کہیں ولنگ ویز والے آپ سے کوئی انٹے تو نہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے کا کہتے؟ وہ کہتے نہیں نہیں کوئی کام نہیں کہتے. میں کہتا ہوں پھر تھک کیوں گئے؟ وہ تھکن ہوتی ہے بٹ آف سو مینی تھنگس. بھائی آپ کو بھی آج کل کوئی دکھی ہونا، تھکن ہونا آپ کے چہرے سے مجھے لگا. وہ حکایت سنی ہوئی ہے جس میں ایک شیر بھوکا ہوتا ہے اور ندی پر پانی پی رہا ہوتا ہے اور اسے فار اینڈ پر ایک میمنہ دکھائی دیتا ہے، اور اب وہ بھوکا تو وہ ہوتا ہے. اچھا ڈاؤن دا لین، تھینک یو آپ نے میری تصحیح کی. تو وہ کہتا ہے کیسے، تو وہ اب سوچتا ہے کہ میں نے اسے کھانا ہے، تو وہ اس کے پاس جاتا ہے اور ایویں بات بنانے کے لیے کہتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے جنگل کا بادشاہ یہاں پر پانی پی رہا ہے، تمہیں جرت کیسے ہوئی تم یہاں پہ پانی پیو؟ کہتا بادشاہ سلامت آپ بھی تو پی رہے تھے نا، پیاس لگی تھی پی رہا ہوں. تو وہ بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ پانی گندا کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کیا تم باتیں کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت میں تو پانی گندا کر ہی نہیں سکتا، میں تو ڈاؤن سٹریم ہوں نا، تو پانی تو آپ کی طرف سے بہہ کے میری طرف آ رہا ہے. تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں تم نے پچھلے سال بھی میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی. کہتا میری تو عمر ابھی سال ہی نہیں ہوئی تو میں کیسے کر سکتا؟ کہتے تمہارے بھائی ہوگا، پھر یہ خاندان ہی بدتمیزوں کا ہے، تم لوگوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، یہ کہہ کے وہ اسے ہڑپ کر جاتا. تو اس طرح کی طبیعت خاص طور پہ جو سٹیمولنٹس ہوتے ہیں نا، یا ایون چرس یا ویڈ، اس میں بھی ہوتی ہے. طبیعت یہ ہوتی ہے کہ گھر والوں کے ساتھ الجھ الجھ کے اتنا سٹریم لائن ہو جاتا ہے الجھنا
کہ آپ انتہائی اچھی نیت کے ساتھ سوچتے ہیں, آپ سے مراد ریکورنگ پیشنٹس, یو انکلوڈنگ, لیکن جو ہی گھر والوں کا چہرہ دکھائی دیتا ہے تو ایک مرتبہ یہاں سے ایک لہر ریڑھ کی ہڈی تک دوڑ جاتی ہے. اچھی بات ہے, اگر آپ ان ڈیفیکلٹ ایکسپیرینسز کا سامنا نہیں کرتے تو اللہ کا شکر ہے. ہوتا پتہ کیا ہے, جب نشے, حسنین بھائی, جب نشے کے مرض میں مبتلا کوئی انسان دنیا سے چلا بھی جاتا ہے نا, تو میری لرننگ اور آبزرویشن یہ ہے کہ نشے کی بیماری اور اس کی مزری پھر بھی خاندانوں میں چلتی رہتی ہے. جی سر, اس کے علاوہ سر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. آپ نے بھی کبھی ایسی باتیں ضرور کی ہوں گی, یا آپ کو کبھی لگا ہوگا کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو گھر والوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. جب تک آپ کی ایڈکشن اور بائی پولر ڈس آرڈر کو شفا نہیں ملے گی, مزری ختم نہیں ہوگی فیملی سسٹم میں سے. اگر گلڈ ٹرپ کو بھیجنے کے لیے کوئی رہنما ٹاک ہو نا, تو ٹیڈ ٹاک میں میں آپ کی آج کی ریکارڈنگ بھیجوں. ٹیڈ ٹاک سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اچھا, وہ ایک آرگنائزیشن ہے جہاں پر, ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر دنیا بھر میں جس ایریا کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ اس موضوع پر بات کرتے ہیں, اور وہ کوئی 14 سے 17 منٹ کے درمیان بات کو مکمل کرنا ہوتا ہے, سٹارٹ کر کے فنش تک, بیسٹ پریکٹسز کا ذکر کرنا. اچھا, تو جب آپ بات کر رہے تھے نا تو مجھے لگا جیسے آپ ٹیڈ اسپیکر ہیں, ٹیڈ ٹاک دے رہے ہیں, اور آپ جو اپنے امی ابو کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال رہے ہیں. میں نے آپ کا مائنڈ ریڈ کیا ہے, وہاں پر کافی مزیدار باتیں مجھے ریڈنگ میں ملی. آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ پہلے رب رب پھر یب یب, یعنی نشہ بھی چلتا رہے اور علاج بھی چلتا رہے, خدا بھی راضی رہے اور شیطان بھی ناراض نہ ہو. لیکن سر اس دفعہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے, لیکن جب آپ نے یہ کہا نا کہ آپ چاہتے ہیں کہ علاج چلتا رہے, یقین کیجئے جو میرے ذہن میں آیا میں نے سچائی کے ساتھ آپ کو ڈسکلوز کر دیا ہے. کیونکہ اگر اسی سپیڈ سے علاج چلتا رہا تو ہمیں کامیابی کے لیے 550 سال چاہیے. اور یہ جو کبھی کبھار آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ وکٹم ہیں, تو کچھ اپنے آپ سے بات کیا کیجئے, آپ وکٹم نہیں ہیں, آپ بہت کرنی والے ہیں. آپ سما باندھ دیتے ہیں جب آپ بات کرتے ہیں, ماحول بنا دیتے ہیں پورا. اور یہ جو سگریٹ کی آپ آج کل گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں نا, یہ جو آپ پنیری لگا رہے ہیں سگریٹ کی, آپ سگریٹ کی پنیری لگاتے ہیں, یہ پنیری جلدی سے ایک تناور درخت بنتی ہے اور پھر ہم پہ گر جاتی ہے. ایسے نہیں چل سکتا. You need to take the road less traveled. آپ کو اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ آپ بار بار کسی دوراہے پہ کھڑے ہوتے ہیں, دو راہ سمجھتے ہیں, یعنی ادھر بھی راستہ جا رہا ہے اور دوسرے راستے پر بھی آپ جا سکتے ہیں. کیا آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ چونکہ ولنگ ویز ہے تو نشہ بھی کرتے رہیں گے اور علاج بھی چلتا رہے گا؟ اگر نشے کے مریضوں نے کامیاب ہونا ہے تو انہیں کچھ ایسا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا اپنے فرائض کے حوالے سے کہ nobody is going to rescue me, I am on my own. جس بندے کو یہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوتا ہے نا, پھر وہ کوتاہی کرتے ہوئے 1000 دفعہ سوچتا ہے. جس کی یہ سوچ ہوتی ہے نا کہ میں کچھ بھی کر لوں, ولنگ ویز تو ہے نا, تو پھر ولنگ ویز یہیں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے کہ ایک کندھے پر ولنگ ویز ہوتا ہے اور ایک کندھے پر نشے کی زندگی ہوتی ہے. ایڈکشن ریکوری میں کسی پیشنٹ کے ساتھ جو انٹریکشن ہے نا, انڈور میں یا آؤٹ ڈور میں یا ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے, وہ بڑا انٹرسٹنگ انٹریکشن ہے. نہ آپ نے انیبلنگ کرنی ہے, نہ آپ نے پرووکنگ کرنی ہے.
نہ آپ نے برا بھلا کہنا ہے، نہ آپ نے ریسکیو کرنا ہے. ایسا کرنے کے بعد ان کا دماغ جو پہلے انیبلنگ اور پرووکنگ کے جھولے لے رہا تھا نا، وہ صحیح کام کرنے لگتا ہے. انیبلنگ، جیسے میں ابھی زین بھائی سے کہہ رہا تھا کہ زین بھائی جب کوئی ایڈکٹ بہت بیمار ہوتا ہے نا اور دھڑا دھڑ نشہ کر رہا ہوتا ہے تو ایک خیال اسے بڑا ایمان کی طرح اس پر چھایا ہوا ہوتا ہے، اور وہ خیال یہ ہے کہ میری فیملی نے مجھے ابینڈن نہیں کرنا، میں جس بھی مشکل میں پھنسوں گا یہ مجھے نکال لیں گے. آپ حیران ہوں گے کہ ایک زمانے میں نا نیو یارک کا جو انڈر گراؤنڈ ٹرین سسٹم ہے نا، سب وے، اس میں بہت سے جرائم ہوتے تھے. تو ایک نیو یارک کے میئر تھے، انہوں نے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے مل کے جرائم کو بہت کم کر دیا تھا. انہوں نے صرف 2 سٹیپس لیے تھے. نمبر 1 روشنی کر دی تھی، یعنی وہ جو کونے کھدرے تھے جہاں پر لوگ ڈارک ایلیز ہوتی تھیں اس کو کم کر دی. دوسرا، جو اوفینڈرز تھے نا ان میں سے پرٹیکولرلی فرسٹ ٹائم اوفینڈرز کو ٹریس کرنے کے بعد، کیونکہ ویڈیو فوٹیج تو تھی، انہیں وہ ویڈیو فوٹیج دکھائی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ اب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو آپ کے خیال میں پھر وہ کیا کرتے تھے؟ کیوں نہیں کرتے تھے؟ انہیں یہ بھی یقین تھا کہ انہیں کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ایڈکشن میں انسان خود بھی سوچتا ہے کہ کانسیکوینسز اور مجھے ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ کمال باتیں ہوتی ہیں. آپ حیران ہوں گے، آپ نے کئی دفعہ کیا ہوگا، کیونکہ تکلیف کی بات کرنے لگا ہوں، کوئی تانا طنز تو نہیں کر رہا، آپ کے کافی ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں. آپ نے کبھی یہ نوٹ کیا ہے کہ جب آپ ایکسیڈنٹ کر کے آتے ہیں تو امی ابو گھڑی کے گھڑی آپ سے ناراض ہوتے ہیں، اور اگر آپ شام کو کہیں کہ میں نے چکن سٹیک کھانی ہے تو چکن سٹیک آ جاتی ہے. اس سے آپ کو یہ میسج ملتا ہے کہ آپ یو کین ڈو اینی تھنگ اینڈ گیٹ اوے ود اٹ. وہ انجانے میں، نہ آپ کا قصور ہے نہ ان کا قصور ہے، انجانے میں وہ آپ کو ریوارڈ کرتے رہے ہیں.